آپ زکات کی ادائیگی کریں گے، لیکن مشینری کے اندر نہیں ہے، یا گھر کے اندر نہیں ہے، یا گاڑیوں کے اندر نہیں ہے، ہاں وہ دکانیں جو دکان آپ نے رکھا ہے، آپ دکان کے اندر مال آپ نے رکھا ہے، اس مال کو آپ کو شمار کرنا ہوگا، گننا ہوگا کہ میرے دکان میں کتنے کا مال ہے۔ آپ جس طریقے سے کوئی بھی بزنس کرتے ہو، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اپنے مال کو دیکھیں کہ ہماری دکان پر کتنے کا مال پڑا ہوا ہے، کب میں نے اس کو منگایا ہے۔ اگر سال بھر گزر گیا ہے تو پائی پائی کا آپ کو حساب دینا ہوگا، ایک ایک روپیہ جوڑ کر کے جتنا آپ کے دکان میں مال ہے اس مال کا حساب آپ کو حساب کے ساتھ زکات کی ادائیگی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میں ریئل اسٹیٹ والوں سے کہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ والے آپ جو زمین کا بزنس کرتے ہیں، آپ نے زمین کو پر کروڑوں روپے کی لاگت لگایا ہے، کروڑوں کی دولت آپ نے زمین کے اوپر لگا دیا ہے بزنس کرنے کے تعلق سے، تو چاہے وہ زمین بکے یا نہ بکے، وہ زمین بکے یا نہ بکے، آپ کو زمین کے اوپر جو آپ نے خریدا ہے اس کے اوپر زکات لازم ہے۔ اگر اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، آپ نے 1 کروڑ کی زمین خرید لی بزنس کے طور پر بیچنے کی خاطر، لیکن آپ نے سال بھر پہلے خریدا، سال بھر گزر گیا اس زمین کو خریدے ہوئے، لیکن وہ زمین بک نہیں رہی ہے، وہ زمین اپنی جگہ پر ہے، پھر بھی اس زمین کی زکات کو آپ کو دینا ہے کیونکہ آپ نے بزنس کے لیے وہ زمین خریدی ہے۔ ہاں اگر آپ نے اپنے اولادوں کے لیے زمین خریدی ہے، اپنے بچوں کے لیے زمین خریدی ہے تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے، لیکن اگر آپ بزنس کے خاطر زمین لیے ہوئے ہیں یا آپ بزنس کر رہے ہیں، زمین اس لیے خریدے تاکہ ہم بزنس کریں گے، اس سے نفع حاصل کریں گے، تو آپ جب تک وہ بکے یا نہ بکے، سال پورا ہو جانے کے بعد تمام زمینوں کے اوپر جو آپ نے رقم لگائی ہے آپ کو زکات دینا ہوگا۔ اور سب سے اہم مسئلہ میں بیان کرتا ہوں کہ آپ زکات کے مال سے آپ سامان خرید کر کے کسی کو نہیں دے سکتے۔ زکات کے مال کو بہت سارے لوگ 1 لاکھ روپے کا زکات نکلا، 5 لاکھ روپے کا زکات آیا تو زکات کے مالوں سے 1 ٹرک ساڑی منگوا لیا بیچارہ، نہیں تو کپڑا منگوا لیا، نہیں تو غلہ منگوا لیا، یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ زکات کے مال سے سامان منگا لیتے ہیں اور وہ زکات کی رقم کو سامان کی صورت میں تقسیم کرتے ہیں، سب بیکار ہے، آپ کا 1 روپے کا زکات نہیں مانا جائے گا۔ زکات کی رقم آپ کو پیسہ ہی دینا ہے، زکات کی رقم کا مالک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، لیکن زکات کی رقم کو آپ غلے کی صورت میں، کپڑے کی صورت میں یا سامان کی شکل میں آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دیا، سمجھو کہ میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے تو 10 لاکھ روپے کا غریبوں مسکینوں میں بانٹنے کے لیے کپڑا منگوا دیا، نہیں تو غلہ منگوا دیا، یہ ساری چیزیں تو زکات آپ کی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ زکات کا مصرف، زکات کی ملکیت کا مالک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ زکات کو صرف آپ کرنسی کی شکل میں ہی دے سکتے ہیں، سونے اور چاندی کی ہی شکل میں دے سکتے ہیں، یا تو سونا دیجیے، یا تو چاندی دیجیے، یا تو پیسہ دیجیے، اسی تینوں شکلوں میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ چوتھی کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ کپڑا دیں، غلہ دیں یا اور کسی، وہ آپ کو اپنی ضرورت کو زیادہ محسوس کر رہا ہے، وہ زکات کی رقم جہاں چاہے گا خرچ کرے گا، اس کا مالک وہ خود ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں کے اندر مبتلا ہے کہ زکات کے مال کو لے کر کے آتے ہیں کپڑے کی شکل میں یا اس طریقے سے غلے کی شکل میں یا دوسری چیزوں کی شکل میں لا کر کے دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو زکات پیسے کی ہی شکل میں دینا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب کون لوگ اس کے علاوہ بھی بہت سارے، آپ نے کسی کمپنی میں شیئر کیا ہے تو شیئر کرنے کی وجہ سے آپ نے جو پیسہ ڈالا ہے، اگر وہ آپ صاحب استطاعت نصاب تک آپ کا مال پہنچتا ہے تو شیئر ڈالنے کے بعد آپ نے 10 لاکھ ڈالا، کسی نے 50 لاکھ ڈالا، کسی نے 1 کروڑ ڈالا، تو آپ نے کتنا ڈالا ہے اس کا آپ شیئر کر کے آپ اس کا حساب کر کے آپ زکات کو نکالنا ہے۔ زکات اگر 1 روپیہ بھی آپ نے نہیں نکالا، آپ نے پوری رقم نکال دی، 1 روپیہ بھی آپ نے باقی رکھا تو پورا کا پورا مال آپ کا حرام ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ کون ایسے لوگ ہیں جن کو زکات کی ادائیگی کرنا ہے؟ وہ قرآن سے سنیے، قرآن آپ کو بتائے گا کہ کن کن لوگوں کو آپ کو زکات کی رقم دینی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا کہ زکات کے مستحق لوگ کون ہیں۔ انما الصدقات
والعاملین علیہ والمعلمۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر ان 8 مسکینوں کا تذکرہ فرمایا، 8 لوگوں کا تذکرہ فرمایا جس کے اندر آپ اپنی زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین. اللہ رب العالمین نے فرمایا زکوٰۃ کی رقم، صدقے کی رقم حاصل کرنے والے یہ 8 لوگ ہیں. پہلے نمبر اللہ رب العالمین نے فرمایا فقراء، وہ لوگ جو فقیر محتاج ہیں، جو مانگتے رہتے ہیں، جو غریب ہے، مسکین ہے، ان کا کام بھی ہے مانگتے رہنا. تو کہتے ہیں انما صدقات للفقراء، یعنی فقیر آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ آپ اسے دے دیں. ایک مسکین آدمی ہے، تو فقیر اور مسکین میں فرق ہے. فقیر آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو اور وہ لوگوں اس کے سوال بھی کرتا ہے، اور مسکین وہ آدمی ہے جو ضرورت تو مند ہے لیکن آپ سے سوال نہیں کرتا ہے. مسکین آدمی وہ ہے جو ضرورت مند ہے، اس کی آمدنی 10,000 ہے، خرچ اس کے ہاں 20,000 ہے. آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے، مسکین ہے، دیکھنے میں وہ غریب نہیں دکھتا ہے، دکھنے میں وہ لگتا ہے کہ سماجک آدمی ہے لیکن وہ ضرورت مند ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیں. تو پہلا آدمی کون ہوگا؟ فقیر ہوا، دوسرا مسکین ہوا، اور تیسرا والعاملین علیہا، یہ مچند حضرات جو چندہ کرتے ہیں بیچارے، مدرسے اور مدارس کے لیے جو چندہ کرتے ہیں، جو دوڑتے رہتے ہیں پورے رمضان المبارک کے مہینے میں، ایسے عاملوں کو بھی آپ کو زکوٰۃ کی رقم دینا ہے، چاہے وہ کتنا بھی مالدار آدمی. وہ کام کرنے کے لیے تحصیلدار بنا ہوا ہے، وہ وصولی کر رہا ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے وہ لے گا چاہے وہ کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو. والمؤلفۃ قلوبهم، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے، یعنی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو ایسے نئے نئے مسلمان نو مسلم کے اوپر آپ اس زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کریں. یا دو قوموں کے درمیان جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی ہے، تو ان دونوں کے درمیان صلح و مصالحت کرنے کے لیے آپ اپنی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں. یہ چوتھا آدمی ہوا. وہ پھر رقاب، اور پانچواں آدمی وہ ہے کہ آپ گردنیں آزاد کریں. گردنیں آزاد تو آپ کر نہیں سکتے آج کے دور میں، لیکن اس کی گردنیں آزاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی جیلوں میں سڑ رہے ہیں بے گناہ، جو بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان بھائیوں کو جیل سے چھڑانے میں جو زکوٰۃ کی رقم لگتی ہے آپ اس کے اوپر خرچ کریں، اور خرچ کر کے اپنے بے گناہ بھائیوں کو جیل سے رہا کروائے، اپنی زکوٰۃ کی رقم وہاں بھی لگائیں. والغارمین، اور وہ آدمی جو قرض دار ہو گیا ہے، قرض لیا تھا جائز طور پر. ایک آدمی ہوتا ہے غیر ضرورت کے قرض لے لیا اور ڈبو دیا، حالات خراب ہو گئے اس کے، تو ایسا آدمی جو غرض کے طور پر ضرورت کے موقع پر قرض لیا تھا لیکن اس کا پورا بزنس ڈوب گیا، اب کچھ نہیں بچا ہوا ہے. والغارمین، قرض دار آدمی ہے تو آپ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دیں تاکہ اس کی قرض کی ادائیگی ہو جائے. جو آدمی مقروض ہو، مقروض کی قرض کی ادائیگی کے لیے اپنی زکوٰۃ کی رقم دے جب تک کہ اس کا مال اس کی قرض کی ادائیگی ہو نہ جائے. وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں چلنے والے، اللہ کے راستے میں کون لوگ ہیں؟ تمام یہ علماء کرام ہیں اور طالب علم ہیں جو دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ علماء ہو، چاہے حفاظ کرام ہو، یا وہ طلبہ دین جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں جہاں سے بلند ہوتی ہے، ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وہ ابن السبیل، اور مسافر آدمی، مسافر سفر کر رہا ہے لیکن اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ اس آدمی کو بھی، اس مسافر آدمی کو بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. تو یہ 8 لوگ ہیں جنہیں آپ زکوٰۃ کی رقم دے دیں. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو صدقہ خیرات ادا کرتے ہیں تو آپ ڈبل اجر آپ کو ملے گا. آپ کا بھائی غریب ہے، آپ کی بہن غریب ہے، یا اسی طریقے سے آپ کے رشتہ دار میں لوگ زیادہ غریب ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، بعد میں ہمیں دیکھیے.
बाद में दूसरे लोगों को देंगे। सबसे ज्यादा जरूरतमंद आपके रिश्तेदार है, आपको डबल सवाब मिलेगा। एक तो रिश्तेदारी की वजह से और दूसरा ये है कि सिला रहमी करने की वजह से आप ज़कात देते हैं और दूसरा आपकी रिश्तेदारी की वजह से। लेकिन हाँ, आप अपनी बीवी बच्चों को और अपने वालिदैन को ज़कात की रकम नहीं दे सकते। ये 4 लोग हैं जिनको आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते। अपनी बीवी बच्चों को आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते, ना अपने माँ बाप को ज़कात दे सकते हैं। माँ बाप तो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई का मालिक है। माँ बाप तो औलाद की जिंदगी की कमाई का पूरा मालिक है। बगैर पूछे जाचे बाप जितना चाहे बेटे की कमाई में से खर्च कर सकता है, बेटे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आज बाप बेचारा खड़ा रहता है कि बेटे से पूछ करके खर्च करता है, या बेटे से मांगता है कि बेटा इतनी पैसा दो, मुझे खर्च करने की जरूरत है, तो बेटा 150 ला करके बाप को दे देता है। नहीं, बाप के लिए मैं सुनाता हूँ, शरीयत का उसूल है कि बाप जितना चाहे, जितनी रकम चाहे बेटे के माल से वो ले सकता है, बिना पूछे हुए, बिना इजाजत के, क्योंकि बेटा बाप की सबसे बड़ी कमाई है। बाप की सबसे बड़ी कमाई औलाद है, और औलाद की कमाई में से बाप जितना चाहे जायज तौर पर खर्च कर सकता है, सदका खैरात कर सकता है, जिसको चाहे वो दे सकता है। शर्त ये है कि वो बाप हलाल चीजों में पैसा खर्च करने वाला हो। अगर वो हलाल चीजों में खर्च करता है तो बेटे की कमाई का पूरा हक बाप को जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला करीम रमजान मुबारक के इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करने वाला बना और अपने मालों की ज़कात की अदायगी करने वाला बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेकियों को कबूल फरमा। इस रमजान मुबारक के अंदर हम जो रोज़े रखे हुए हैं उस रोज़ों को कबूल फरमा, वो सदका खैरात को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी क़याम को कबूल फरमा, हमारी जुबानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहमो करम से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज मुसलमान परेशान है, इनकी परेशानियों को तो दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान मुबारक का महीना हमारे लिए खैर व बरकत वाला बना दे। जब तक जिंदा रख किताबुल्लाह सुन्नत रसूल का शदाई बना करके रख, और जब खात्मा हो तो ईमान और सलाम करो। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन व लकुम रऊफ़ुर